عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم آج اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہماری ناقص سجدوں کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آج 31 دسمبر ہے اور 31 دسمبر کو 31 کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور نئے سال کی آمد پر ایک جشن کا ماحول قائم کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ نئے سال کے جشن میں ہلڑ بازیاں کی جاتی ہیں، بے حیائی اور بے غیرتی کے کام کیے جاتے ہیں، اور اچھے خاصے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں اس دعوے میں حق بجانب ہوں۔ رقص و سرود کی محفلیں بھی قائم کی جاتی ہیں، ناچ گانے کے پروگرام بھی قائم کیے جاتے ہیں، میوزک وغیرہ کا بھی خوب اہتمام ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ ہوتا ہے جن سے شیطان اور شیطان کے چیلے خوشیاں مناتے ہیں، فرحت کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سال پھر لاک ڈاؤن کی آمد
کے اشارے دیے جا رہے ہیں اور کورونا کی نئی شکل کی ایجاد نے پھر سے دنیا والوں کو خوف زدہ کر دیا ہے، یا یہ کہ اس کے بہانے خوف کا ماحول قائم کرنے کی اور پابندیاں لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حقیقت حال کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی 31 کی اہتمام اور خوشیاں منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ افسوس تو غیروں پر نہیں ہے، وہ منائیں خوشیاں، کوئی بات نہیں، ان کا تہوار ہے یہودیوں کا اور نصرانیوں کا، وہ انگریزی سال کی آمد پر اپنے اعتبار سے خوشیاں مناتے ہیں، مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ توے سے زیادہ پتیلی گرم ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو اسلامی ماحول میں پلے بڑھے، مسلم گھر میں پیدا ہوئے، اسلامی نام ہے، ان کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ سال نو کی جشن منانے کا اہتمام پایا جاتا ہے اور جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور پھر شریعت کے تمام حدود کو پامال کر کے ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ انسان جس کے دل میں بھی ایمان کی شمع روشن ہے شرمسار ہو جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سارا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایک نظام، ایک سسٹم ہے جو ہمیں قرآن نے دیا، رسول اللہ نے دیا۔ اس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سسٹم کے اعتبار سے زندگی گزاریں، اسلام کے دیے ہوئے نظام میں رہ کر زندگی کے شب و روز گزاریں، اور اگر کوئی کام کرنا بھی ہے تو یہ دیکھیں کہ شریعت نے اس کام کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا اور کس انداز سے رہنمائی فرمائی۔ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ کام انجام دیں تو یقیناً یہ قابل تعریف ہے، ستائش والا کام ہے، مگر اپنی مرضی کے مطابق، شیطان کی مشیت کے مطابق اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ قابل مذمت ہے، وہ کام اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ اور آخرت میں بھی اس کے خسارے کا سامان فراہم کرے گا۔ اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں، اور یہ بیان چونکہ بھی یوٹیوب پر بھی جائے گا اور لوگ سنیں گے، اور پچھلے ہفتے میں نرسنگھانند کے حوالے سے اور اس جیسے آتنکوادیوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، اور یہ جب کلپ وائرل ہوا تو ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا، ایک ہفتہ ہو گیا آج، اور 1000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو سنا ہے۔ تو اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پر گفتگو کروں تاکہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک بھی یہ اسلامی پیغام پہنچ سکے اور وہ سمجھ سکے کہ اس حوالے سے ہمارے مذہب نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ہم سے اللہ نے خطاب فرمایا، اے وہ لوگ جو مومن ہو چکے ہو، اے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن ہو چکا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کان کھول کر سن لو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ہرگز اپنا مددگار مت بنانا، ان سے دوستیاں قائم مت کرنا، ان کے پیچھے پیچھے مت چلنا، ان کی تقلید مت کرنا، ان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ یہ ہمارا قرآن ہم سے فرما رہا ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب اللہ عز و جل ہم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہرگز یہودیوں کے نقش قدم پر مت چلنا، عیسائیوں کی تقلید مت کرنا، ان کی پیروی مت کرنا۔ اور آگے ایک مقام پہ فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جو ان سے محبت کرے گا، ان کی تقلید کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا اور اپنے سینے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی محبت کا چراغ روشن کرے گا تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا، بھلے وہ اپنے آپ کو عبداللہ کہے، عبد الرحمن کہے، محمد احمد کہے، کوئی بھی اس کا نام ہو،
اسلامی گھر میں پیدا ہونے والا ہو، اسلامی معاشرے میں پروان چڑھنے والا ہو، اور مگر وہ اسلامی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر یہودیوں اور عیسائیوں کی غلامی کرنے والا ہو، فإنہ منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اور کسی شے کو اسے مقام پر رکھ دیتے ہیں جو مقام اس شے کا مقام نہیں ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والے ہدایت نہیں پاتے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا رب ہم سے فرما رہا ہے۔ کیا آپ نے کسی یہودی عیسائی کو دیکھا کہ وہ عید قربا کے موقع پر اسلامی طریقے سے قربانی پیش کر رہا ہو، عید و بقرعید کے موسم میں نماز پڑھ رہا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، سحری افطاری کا اہتمام کرتا ہو، اسلامی شعار کا مظاہرہ کرتا ہو؟ کیا آپ نے کسی غیر مسلم کو دیکھا کہ مسجد میں آ کر نمازیں ادا کرتا ہو؟ یہ مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ غیروں کی تقلید میں، نفس امارے کے پیروی میں، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے لبرل بن کر ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جو خود جہنمی ہیں اور اپنے پیروکاروں کو بھی ساتھ میں جہنم میں لے جائیں گے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں تو قرآن مقدس میں صاف لفظوں میں فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ یہاں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارے سب سے کٹر دشمن یہود و نصارہ ہیں، اور آج دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے کہ جتنی بھی سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں وہ یا تو یہود و نصارہ کی دین ہے، یا یہود و نصارہ کے تربیت یافتہ لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آج جو یہاں کی موجودہ حکومت اور اس کی سرپرستی میں ظالم قسم کے لوگ اسلام کو ختم کرنے کے، مسلمانوں کو مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 20-20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی ان کے پیچھے انہی کی چالیں ہیں۔ اور یہ جو ترکیب انہوں نے لی ہے اپنے مد مقابل کے اندر خوف اور دہشت پیدا کرنے کی، یہ ترکیب بھی ان کو اسرائیل سے ملی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن مقدس میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ تم مکمل طریقے سے ان کے مذہب میں داخل نہ ہو جاؤ، ان کی پیروی نہ کر لو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے، آخرت کی کامیابی کا جو ذریعہ آپ نے بتایا ہے، وہ صرف اور صرف مکمل طریقے سے مذہب اسلام کی پیروی کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور یہ پتہ چل چکا ہے کہ کہاں ہدایت کا سامان ہے، کہاں گمراہی کا سامان ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کہاں طیب ہے، کہاں خبیث ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اب جس کو جو چاہے رشد و ہدایت کا دامن تھام کر سعادت سے ہمکنار ہو جائے اور اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار ہو جائے، اور جو چاہے غی میں اور گمراہی میں، ضلالت کے اندھیرے میں گم ہو کر، ضلالت کی تاریکی میں گم ہو کر اور دلدل میں پھنس کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے۔ انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور زبردستی تو کسی کا مذہب قابل قبول بھی نہیں ہے۔ کسی کی کنپٹی پر پستول رکھ دی جائے کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لے، قابل قبول نہیں۔ جب تک کوئی انسان دل سے مسلمان نہ ہو تو یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، دلیلیں کس کی تائید کر رہی ہیں، دلیلیں کس کے خلاف ہیں، کہاں نور ہے، کہاں اندھیرا ہے، کدھر توحید ہے، کدھر شرک ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ جب موت کا پیغام آئے گا تو پھر ساری چکر بندیاں اور ساری چالاکی دھری کی دھری رہ جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہوں اور مکمل طریقے سے اسلام کی پیروی کریں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کی تعلیمات کے ارشادات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، یہودیوں اور عیسائیوں کے چکر میں اپنی عاقبت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ تعجب کا مقام یہ کہ غیروں سے زیادہ جوش و ولولہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور مسلم نوجوان جن کو مسجد میں آتے شرم محسوس ہوتی ہے، 31 کے موقع پر بے حیائی کے سارے کام انجام دیتے ہیں اور ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی ہے، اور شرم و حیا تو دور کی بات ہے، وہ ماتھے پر شکن کا اور افسوس کا ذرا سا کوئی مظاہرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قابل افسوس پہلو ہے
جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، ہمارے بڑوں کو چاہیے، ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں اور اپنے اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تو بہت کچھ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے اور بہت نوجوان ہمارے خرافات سے باز رہ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ آپ کے ماننے والے، آپ کے غلام غیروں کی کتاب پڑھیں۔ تو یہ کیسے آپ پسند کر سکتے ہیں کہ غیروں کی تعلیمات پر عمل کریں؟ پڑھنا آپ نے پسند نہیں فرمایا، یہاں پڑھنا نہیں، باقاعدہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی عالم تھے، انہوں نے توریت کے اندر حضور کی خوبیاں پڑھی تھیں۔ اللہ نے توفیق دی، جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا اور حضور مدینہ تشریف لائے تو یہ یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ آپ کے چند ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ یہودی تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو شریعت لائے تھے، دین موسوی، اس پر بھی ایمان لائے تھے اور پھر دین محمدی پر بھی ایمان لائے۔ اللہ نے دونوں توفیق عطا فرمائی۔ اب جب انسان ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں آتا ہے تو پرانے مذہب کے کچھ نہ کچھ نرم گوشے دل میں ہوتے ہیں۔ توریت پر بھی ایمان، قرآن پر بھی ایمان، اور توریت شریف کے اندر یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ وہ سنیچر کی، یوم السبت کی تعظیم کریں، سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ اس قسم کے دیگر احکام تھے، وہ سارے احکام منسوخ ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے سوچا کہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم دین موسوی مانتے تھے، تو اب قرآن مقدس میں تو ہم کو منع نہیں کیا گیا، ایسے پرمیشن دی گئی ہے، چاہے ہم اونٹ کا دودھ پئیں چاہے دودھ نہ پئیں، اونٹنی کا دودھ پئیں چاہے نہ پئیں، اونٹ کا گوشت کھائیں چاہے نہ کھائیں، اسلام میں تو کوئی اس کی پابندی نہیں ہے۔ اور ہمارے موسوی مذہب میں اس کی پابندی تھی کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پی سکتے تھے اور سنیچر کی تعظیم کرنی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ 20 کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر بھی عمل ہو جائے اور حضرت موسیٰ جو شریعت لائے تھے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان سب نے سنیچر کی تعظیم شروع کر دی اور سنیچر کو شکار کرنا بند کر دیا، اونٹنی کا دودھ پینا بند کر دیا، اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا۔ جب یہ بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی کہ مسلمان ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ معاملہ کوئی سخت نہیں تھا، چونکہ مذہب اسلام نے تو اس کی اجازت تھی، دودھ پیے چاہے نہ پیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں، پینا بھی جائز نہ پینا بھی جائز، مگر انہوں نے حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے ایسا کیا کہ 20 کا راستہ اختیار کر لیں، اسلام پر بھی عمل ہو جائے اور حضرت موسیٰ کی شریعت کے اس مسئلے پر بھی عمل ہو جائے۔ تو حضور نے ان کو بلایا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور صرف حضور ناراض ہی نہیں ہوئے، جبریل امین تشریف لائے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ آئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آپ غور فرمائیں، وہ لوگ جو 31 منا کر عیسائیوں کی تقلید کرتے ہیں، تفریح گاہوں میں جاتے ہیں، اور وہ خواتین، وہ نوجوان لڑکیاں جو اجنبی مردوں کے ساتھ رات باہر گزارا کرتی ہیں، 31 کے نام پر رنگا رنگ پٹاخے چھٹائے جاتے ہیں اور نہ جانے کیسا کیسا کام کیا جاتا ہے، وہ لوگ غور کریں، وہ مسلمان۔ اللہ کے رسول ناراض ہوئے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں چلے گا کہ ایک قدم اسلام پر ہو اور ایک قدم کسی اور پر ہو، دو کشتیوں پر پیر رکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر مسلمان ہوئے ہو ادخلوا فی السلم کافہ، تو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ جو شخص مسلمان ہو کر دوسروں کے مذہب کی پیروی کرتا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، یا غیروں کے نقش قدم پر چلتا ہے اور غیروں کی تقلید کرتا ہے، ایسا انسان حقیقت میں شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، اپنے دشمن کی پیروی کرنے والا ہے۔ کیا کوئی ایسا عقل مند انسان ملے گا جو دشمن کی باتوں کو مانتا ہو؟
دشمن کے نقش قدم پر چلتا ہوں، دشمن کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ لوگ تو دشمنی میں اپنے دشمن کی ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے دشمن کی ہر بات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، مکمل طریقے سے دشمن کے ہر معاملے میں مخالفت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن مقدس نے فرمایا، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن ہے تو اس کی مخالفت کی جائے، اس کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، اس کی پیروی نہ کی جائے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات جس سے مسلمان کٹ کر دور ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابہ تھے، ان کو تنبیہ کی گئی، ہمارا اب کیا کیا شمار، اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم تو گناہوں کا پلندہ بن چکے ہیں، گناہوں کا پٹورا بن چکے ہیں، پٹارا بن چکے ہیں، اور سر سے پیر تک گناہوں سے لدے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہی محفوظ رہ جائے۔ اگر ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مرتے دم تک تمام ضروریات دین کے قائل رہے اور ایمان کے دامن نہ چھوٹا، تب بھی ہم کو بخشش کی توقع ہے۔ صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی۔ عمر فاروق اعظم، ایک مرتبہ ان کو کہیں توریت مل گئی، چونکہ آج کے زمانے طرح تو وہ زمانہ تھا نہیں کہ ہزاروں نسخے موجود ہوتے، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ کہیں کسی یہودی سے یا کہیں ان کو توریت مل گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو توریت لے کر خوشی خوشی حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور بیٹھے، حضرت صدیق اکبر بھی وہاں بیٹھے، دیگر چند صحابہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا یا رسول اللہ دیکھیں توریت مجھے مل گئی ہے، خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ کلام الہی اگرچہ اس میں تبدیلی کی گئی مگر کلام الہی تھا۔ تو حضور نے توجہ نہیں دی، چہرہ پھیر لیا۔ عمر فاروق اعظم سمجھ نہ سکے کہ حضور نے چہرہ کیوں پھیرا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے۔ اب عمر فاروق اعظم حضور کے سامنے توریت کھول کر پڑھنے لگے کہ یہ دیکھیے کیا لکھا، یہ دیکھیے کیا لکھا، اور حضور کا چہرہ بدلنے لگا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اور عمر فاروق اعظم توریت پڑھنے میں مصروف تھے، چہرہ نہیں دیکھا انہوں نے۔ اگر وہ چہرے مصطفیٰ دیکھ لیتے تو کبھی بھی توریت نہ پڑھتے، وہ کتاب پڑھنے میں مصروف رہے۔ صدیق اکبر رخ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے اور کہا، اے عمر کیا تم نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا کہ چہرہ مصطفیٰ پر ناراضگی کا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے جب حضور کا چہرہ دیکھا، حضور کے یہاں پر ایک رگ تھی، جب حضور ناراض ہوتے تھے تو رگ بھڑکنے لگتی تھی، صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ حضور کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوا ہے۔ اس کا صحابہ کرام بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ کے علاوہ کہیں اور ایسا کوئی بھی کام نہ ہو جو مزاج مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ یہاں حضور کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم نے ایسا کام کیا جو ان کے مزاج کے خلاف تھا۔ صدیق اکبر نے کہا، اے عمر کیا تم نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اب عمر فاروق اعظم متوجہ ہوئے اور حضور کا چہرہ دیکھا تو سرخ ہے غصے سے، فوراً توریت بند کی، گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہا، تبت الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس بات سے راضی ہوں کہ دین میرا دین اسلام ہے، اور میں اس ذات سے خوش ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی شکل میں اللہ نے مجھے آخری پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس وقت حضور رحمت عالم جان عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سبیل الحق۔ اے عمر اگر آج موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور دنیا میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کر لو تو یقین کر لو تم گمراہ ہو جاؤ گے، حضرت موسیٰ کی بابت تم کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا، لو کان حیا وادرک النبوتی فاتبعنی، اگر آج موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو وہ بھی یقیناً میری ہی پیروی کرتے۔ آج حق ملے گا تو میری بارگاہ سے ملے گا، تمہیں موسیٰ کلیم اللہ جیسے عظیم پیغمبر کی بارگاہ سے بھی تم کو حق کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی ہے، ایمان کا نور نصیب نہیں ہو سکتا ہے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، صرف نام مسلمان رکھ لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف چند چیزیں اختیار کر لینے سے
مسلمان ہونا ظاہر نہیں ہوگا جب تک انسان مکمل طریقے سے اسلام میں داخل نہ ہو جائے، اسلام کی تعلیمات کو اختیار نہ کر لے۔ دونوں ہاتھوں میں لڈو ہو، دونوں ہاتھوں میں رسگلے ہو، ایسا انسان تباہ و برباد ہوگا۔ جو تھالی کا بینگن ہو وہ بھی تباہ و برباد ہوگا، جو دو کشتیوں پر قدم رکھے گا وہ انسان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دنیا میں بھلے واہ واہی ہو جائے اور تھوڑا سی شہرت ہو جائے، عزت مل جائے، تھوڑا سا مزے لوٹ لے، مگر مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کمایا تھا، کیا کھویا تھا، ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اس لیے اسلام نے جو ہم کو نظام دیا ہے اور اسلام نے جو ایک سسٹم دیا ہے اور جو حد مقرر کر دی ہے، ہماری یہی سعادت مندی یہی ہے کہ اسی حد کے اندر رہ کر ہم یہ 50-60 سالہ جو زندگی ہے گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ اگر ہم نے اسلام کی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ممکن ہے آگے بڑھتے بڑھتے ہم وہاں تک پہنچ جائیں کہ اسلام کا چراغ روشن ہو جائے اور ہمارے ہاتھوں سے ایمان کا دامن ہی چھپ جائے اور ہم یہاں بھی ناکام و نامراد ہوں، آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی حضور نے غیروں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور آپ کی تعلیمات ہے کہ مسلمان مکمل طریقے سے اسلامی دائرے میں رہیں۔ اس کی ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ یہودی لوگ جب ان کی بیویاں ناپاک ہوتی تھیں اور پیریڈ کے ایام جو ہر مہینے عورتوں کو آتے ہیں وہ دن آتے تھے اور ان کی بیویوں کو حیض آتا تھا، ناپاک ہوتی تھیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بات چیت بند کر دیتے بیویوں سے بات چیت بند، اٹھنا بیٹھنا بند، کھانا پینا ان کے ساتھ بند، ان کو الگ روم میں کیا جاتا تھا۔ ممکن ہے آج بھی کرتے ہوں گے۔ مکمل نفرت۔ عیسائی افراد کا شکار تھے کہ وہ حالت حیض میں بھی اپنی بیوی سے جمع کرتے تھے، وطی کرتے تھے، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے ناپاکی کے زمانے میں بھی وہ رشتہ قائم کر لیتے تھے۔ یہودی تفرید کا شکار تھے کہ حد زیادہ وہ نفرت کرتے تھے کہ ناپاکی کے زمانے میں بیوی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، کھانا پینا صاحب نہیں کرتے تھے، الگ اس کا روم ہوتا تھا۔ تو جب حضور سے صحابہ کرام نے اس سلسلے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، بیویاں ہماری جب ناپاک ہو جائیں، ماہواری کا خون آئے، تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ یہ تو آیت کریمہ قرآن مقدس کی آئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اے میرے محبوب، آپ سے لوگ ایام حیض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ فرما دو کہ حیض یہ ناپاکی ہے، ناپاکی کے دنوں میں بیوی سے دور رہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہم کیا کریں؟ تو فرمایا اصنعوا كل شيء الا النکاح، تم ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، سو سکتے ہو، سارے کام کر سکتے ہو، الا النکاح، مگر تو اپنی بیوی سے وطی نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات یہودیوں کو پتہ چلی اور ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے تو یہاں تک کہا کہ تم اپنی بیویوں سے حیض کے دنوں میں، ناپاکی کے دنوں میں صرف وطی مت کرو، باقی کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، ان کا بنایا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہودی علماء چڑ گئے اور کہا کہ یہ محمد عربی تو ہر کام میں ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہم کو دیکھا کہ ہم اپنی بیویوں سے بات نہیں کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے ہیں، تو انہوں نے ساری پرمیشن دے دی۔ خلاصہ کلام میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کا ایک نظام، ایک سسٹم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، حضور کی زندگی آئیڈیل ہے۔ جب اتنے عظیم آئیڈیل اللہ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں تو ہمیں حضور کا دامن چھوڑ کر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کو آئیڈیل نہ بنائے، یہود و نصارہ کو آئیڈیل بنائے، تو پھر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار رہے۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ان کی پیروی کی جاتی ہے، بلکہ لبرل قسم کے مسلمان، آزاد خیال قسم کے جو مسلمان ہیں، وہ تو باقاعدہ میڈیا پر لگے رہتے ہیں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے کون سی چیز ایجاد کی، ہم ان کی پیروی کریں۔ جیسے ہی وہاں سے کوئی لباس ایجاد ہوا، فوراً اس لباس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ فیشن کے نام پر مکمل طریقے سے عیسائیوں کی تقلید کی جا رہی ہے۔ آج آپ مارکیٹ میں جائیں، جتنے بھی لباس ملتے ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں ملتی ہیں جو یہ یہودی اور عیسائیوں کی تہذیب کا حصہ ہیں، ان کی تہذیب کا سرمایہ ہے، مگر آج مارکیٹ کے اندر موجود ہے اور ہمارے مسلمان بھائی ان کو اختیار کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اسلامی لباس اگر کوئی جائے اپنی بیٹی کے لیے کہ کوئی اچھا ڈھنگ سے لباس پہن لے، تو مارکیٹ میں جلدی ملتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو پروان چڑھایا ہے اور ہم نے ان کو اختیار کیا ہے۔ اگر شروع ہی سے ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوتا تو آج وہ لوگ اسلامی لباس رکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ تو یہ طریقے بہت غلط ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں انہی کے اندر رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔
قرآن مقدس کے اندر جا بجا اللہ نے اس کی تعلیمات دی ہیں، تعلیم دی ہے، اور حضور نے یہاں تک فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، تو اگرچہ اس کا نام اسلامی ہو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اور فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ تم یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو نہ نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرو، اور یہاں تک فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمیں چھوڑ کر کسی غیر کے پیچھے چلے، غیر کی تقلید کرے، تو اس کا ہم سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور رسول جس چیز سے منع کر دیں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس چیز سے باز آ جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ رسول پاک کی اطاعت ہی میں اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری زندگی میں تمہارے نمونہ عمل ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو میری زندگی کو آئیڈیل بناؤ، نمونہ عمل بناؤ، دارین میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ آج 31 آنے والی ہے، رات کے 12 بجے کے بعد جب نئے سال کی آمد ہوگی، اگر آپ میں سے کسی نے یا جو بھی میری آواز سن رہے ہیں ان لوگوں میں سے کسی نے اپنا مزاج بنایا ہو خوشیاں منانے کا، تو اپنا مزاج چینج کر دیں۔ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ 1 سال زندگی سے کم ہو چکا ہے، 1 سال جو اللہ نے زندگی دی ہے 365 دن زندگی سے کم ہو چکے ہیں۔ آپ بیٹھ کر 1 گھنٹہ محاسبہ کریں کہ ان 365 دنوں میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کون سے ہم نے اچھے کام کیے ہیں، کون سے برے کام کیے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی توفیق سے اچھے کام کیے ہوں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اگر نحوست کی بنیاد پر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے غلط کام سازد اور صادر ہو گئے ہوں تو حدیث پاک میں آیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو۔ اگر نفس کی شرارت کی بنیاد پر گناہ ہوئے ہیں تو توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور آج کی شب نوافل پڑھنے میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نئے سال کی خوشیاں نہ منائیں، ایک طریقہ ہے، آپ خوشیاں اس انداز سے منا سکتے ہیں کہ رات میں جب 12 بجے تو تلاوت قرآن سے آپ کی زبان تر رہے۔ آپ اس انداز سے نیا سال منا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہو تو نئے سال کی آمد کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے وہ مال اس کو واپس کر دیں۔ اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہوں تو آپ نیا سال اس انداز سے منائیں کہ رب کی رضا کے لیے ماں باپ سے جا کے معافی مانگیں۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے قبروں پہ جا کے معافی مانگیں، کسی کا حق تلفی کی ہے اس کا حق ادا کریں، کسی کی دل شکنی کی ہے اس کے دل کو جوڑیں، اس سے جا کے معافی مانگیں۔ اور اگر آپ نے صدقات و خیرات میں کمی کی ہے، سال بھر میں آپ نے صدقات و خیرات نہیں کیے ہیں، تو نئے سال کی آمد کے موقع پر آپ صدقات و خیرات کر کے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کر کے سال نو کی آمد کا جشن منایا جا سکتا ہے، ورنہ پھر غیروں کے طریقے کو اختیار کر کے سال نو کی آمد کا جشن منانے سے وقتی طور سے خوشیاں تو حاصل ہو سکتی ہیں مگر تباہی ہمارا مقدر ہو سکتی ہے، بربادی ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔